کو میں امداد سن رہا ہوں، لندن پلان کا بہت چرچا ہے. عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ لندن پلان انہیں ختم کرنے، انہیں مائنس کرنے کے لیے بنایا گیا. مگر اب ایک اور دعویٰ سامنے آ گیا ہے کہ اصل لندن پلان تھا کیا؟ اصل لندن پلان مائنس عمران خان کا تھا یا لندن پلان میں کسی اور کو بھی مائنس کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، اور مائنس ہونے والے کی رضا خوشی سے، رضامندی سے. بڑی خبر ہے، وہ آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں. اور دوسرا، پرویز الہی صاحب، ان کی پسلیاں ٹوٹی اور پسلیاں ٹوٹنے کے بعد ان کو ایک انعام ملا ہے. کیا انعام ملا ہے پرویز الہی صاحب کو، اس پر بھی بات کریں گے. اور پھر جناب حاچیمہ صاحب جو ہے، انہوں نے شکریہ کے ساتھ گورنر صاحب کی جو رعایت تھی وہ واپس کر دی ہے، لیکن کہا کہ فیصلہ درست ہے. گورنر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کیا. جو بچے ایچ کالج میں نہیں پڑھتے، یعنی ایڈمیشن ہو جاتا ہے، پھر ان کے والدین کا تبادلہ ہو جاتا ہے کسی اور شہر، اور وہ ایچ کالج لاہور کو چھوڑ کر کسی اور شہر چلے جاتے ہیں، کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور، ملتان، جہاں بھی چلے جاتے ہیں، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال، تب تک ان کا داخلہ برقرار رہے اور کالج ان سے فیس بھی نہ لے. یہ والی پالیسی انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے بچوں کے لیے جو آپ نے مجھے رعایت کا اعلان کیا وہ میں نہیں لے رہا، لیکن یہ پالیسی برقرار رکھی جائے. بہت بڑا کنٹروورسی کریٹ ہوئی، اس پر بھی آگے چل کر بات کرتے ہیں. تو اور ساتھ ہی ایک اور چھوٹا سا معاملہ، بڑا معاملہ ہے لیکن اپریشیٹ کرنا چاہیے. جب ہم سیاستدانوں پر تنقید کرتے ہیں تو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. میں نے کل ایک ولاگ کیا تھا جذباتی، اور ہونا بھی بنتا تھا جذباتی، ہر کسی کو ہونا چاہیے. وہ تھا مسلم لیگ نون کے کارکن جو جنہوں نے خودکشی کر لی، چودھری عتیق الرحمان. تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جن کے لیے انہوں نے جدوجہد کی ہے وہ ان کے ان حالات کی ذمہ دار ہے. اب ان کو اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے. لیکن ایک واقعہ پیش آیا تھا، میں وہ بڑی خبر پر آتا ہوں، لندن پلان پر آتا ہوں، لیکن ایک اور چیز، ایک واقعہ پیش آیا تھا، ویڈیو وائرل ہوئی تھی. آج کل اگر آپ نا بہت بڑے فنے خان بنیں گے نا تو ایک موبائل آپ کی ساری کی ساری نا اکڑ پھونک نکال دے گا. ایک موبائل، ایک ویڈیو کلپ جو ہے نا، اس کی مار ہے آج کل آپ کا سارا ٹھاٹ باٹ شان انداز. جناب میں ممبر ہوں، جناب میں وزیر ہوں، جناب میں ڈی سی ہوں، جناب میں تحصیلدار ہوں، جناب میں پٹواری ہوں، سب کچھ نکل جاتا ہے. میں لیڈر ہوں، سب کچھ اکڑ نکال دیتا ہے. تو کچھ پرانے زمانے میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ آج بھی اکڑتے پھر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک ویڈیو کلپ ان کی ایسی تیسی پھیر دیتا ہے. تو ملک وحید نامی مسلم لیگ نون کے ایم پی ہے، ان کی ویڈیو وائرل تھی چند دن پہلے، 2 روز پہلے ہوئی، اور انہوں نے جناب ایک پولیس اہلکار کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، تینوں میں دیکھ لوں گا، تیری نوکری. وہ ترلے کر رہے ہوتے ہیں کہ سرکار تسی وڈے ہو ساڈے، چھڑ دیو، جان دیو، اور نہیں میں تیری نوکری. مطلب آپے سے باہر صاحب. تو بہرحال جو بھی تھا، اگر پولیس والے کی غلطی بھی تھی تو بیہیو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ سڑک پر کھڑے ہو کے تماشا لگائیں، تو پھر کرے کوئی بھرے کوئی، تو پھر لیڈرشپ کو آگے آنا پڑتا ہے. تو جناب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے وہ جو سب انسپکٹر یاسر صاحب ہیں ان کو اور ان کے ایک افسر کو ساتھ بلایا، اور پھر 4 منٹ میرا خیال ہے کوئی 20 سیکنڈ سے زیادہ کی ویڈیو ریلیز کرنی پڑی مریم نواز کو، جس میں وہ معذرت بھی کر رہی ہیں یاسر سے، ان سے وقوع بھی پوچھ رہی ہیں کہ ہوا کیا تھا، کس جگہ ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، گاڑی کے جو شیشے ہیں وہ ٹلٹڈ تھے، وہ کیا تھا سارا کچھ. تو وہ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ اس سے پوچھ رہی ہیں اور ندامت کا اظہار کر رہی ہیں، افسوس کا اظہار کر رہی ہیں، معافی مانگ رہی ہیں کہ یہ معاف کر دیں سانو. اچھی چیز ہے، مطلب یہ اس سے مریم نواز چھوٹی نہیں ہو گئی. وزیر اعلیٰ نے بتا دیا کہ بھائی یہ ریٹ آف گورنمنٹ جو نافذ کرتے ہیں نا، ان کو کوئی بھی بندہ یہ کہہ کر کہ جناب میں ایم پی ایم این اے ہوں، ان کی تصدیق نہیں کر سکتا. ہاں وہ غلط کریں، آپ کے پاس بھی موبائلیں بنا لیں، لیکن اس میں نظر آ رہا ہے کہ جناب وہ صاحب تو آپے سے باہر تھے. تو بہرحال یہ اچھی چیز ہے. اسی طرح ہی جو ہے ملک میں نافذ ہوتا ہے آپ کے اپنا قانون، اور ایسی مثالیں قائم ہونی چاہیے. اچھا جی، اب میں پرویز الہی صاحب کی پسلیاں اور پھر انعام، اس سے پہلے میں بڑی خبر پر آنا چاہ رہا ہوں. میں بڑی خبر کے لیے آپ کو انتظار نہیں کروانا چاہتا. عمران خان صاحب نے آج بھی عدالت میں کہا لندن پلان. بشرا بی بی نے آج بھی کہا کہ لندن پلان کا اصل منصوبہ کیا تھا کہ جی پاکستان میں نواز شریف کو لانا ہے. نواز شریف کو لانے کے لیے نواز شریف صاحب نے عمران خان کا لندن پلان جو میں بتا رہا ہوں، میں اس پر یقین نہیں کرتا جب اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے عمران خان صاحب کے پاس، کہ جناب نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ اپنے خود وزیر اعظم بننے کے لیے، پاکستان واپس آنے کے لیے، مقدمات اپنے ختم کروانے کے لیے، نواز شریف صاحب نے
عاصم منیر کو آرمی چیف بنوایا، اور پھر اس میں صرف یہ نہیں تھا کہ نواز شریف پلس ہوں گے، اس میں یہ تھا کہ عمران خان مائنس ہوں گے اور ختم کر دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے۔ بار بار عمران خان صاحب نے اپنے ویلاگس وہ جو کیا کرتے تھے اس میں وہ بار بار کہتے تھے کہ جی لندن پلان کا حصہ ہے میرے اوپر جو حملہ ہوا ہے، پھر یہ 3 ملوث ہیں، شہباز شریف، رانا ثناءاللہ اور وہ فیصل نصیر، یہ سارے ملوث ہیں اس میں۔ بشرا بی بی نے بھی آج نام لیے آرمی چیف کے، ڈی جی ISI کے اور جنرل فیصل نصیر کے، کہ جی یہ ان سے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ تو عمران خان نے کہا چپ کر جا بھائی، مروانی بڑی مصیبت پیدا ہو جائے گی دوبارہ اگر اسی طرح کی بات کریں گی تو۔ بہرحال تو وہ اس کو عمران خان پروپیگیٹ کرتے رہے، اور 9 مئی بھی اسی وجہ سے ہوا کہ عمران خان کہتے تھے کہ مجھے یہ گرفتار نہیں کیا جا رہا، مجھے عدالتیں جو ہیں وہ کسی مقدمے کی سماعت کے لیے نہیں بلا رہی، یہ لندن پلان کے تحت مجھے مروانا چاہ رہے ہیں عدالت بلا کے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 14 اور 15 مارچ کو اصل میں تو پولیس مجھے گرفتار کرنے نہیں آئی تھی، اصل میں مجھے مارنے آئی تھی، اریسٹ وارنٹ نہیں تھا میرا، وہ ڈیتھ وارنٹ تھا۔ پھر 18 مارچ کو جب 2022 کو عمران خان اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس گئے اریسٹ وارنٹ کی تعمیل اور پھر عدالت میں جو توشہ خانہ کی جو اپنا الیکشن کمیشن کی جو ان کے خلاف مقدمہ تھا اس میں فرد جرم عائد کروانے کے لیے جب گئے وہاں پر، تب بھی وہاں جب وہ عمران خان کے چاہنے والے ہزاروں کی تعداد میں آ گئے، پولیس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، توڑ پھوڑ کر دی سارا کچھ، تو وہاں سے عمران خان یہ کہہ کر واپس بھاگے کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا کہ مجھے قتل کرنے والے کھڑے ہوئے تھے، میرے مرڈرر وہاں کھڑے ہوئے تھے، اور پھر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میرے اوپر صرف 3 نومبر کو اٹیک نہیں ہوا بلکہ میرے اوپر 4 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔ تو لندن پلان یہ بتا رہے ہیں عمران خان صاحب۔ لیکن اب لندن پلان کا دوسرا حصہ بھی آ گیا سامنے، بڑا مزیدار ہے، بڑا دلچسپ ہے۔ وہ یہ ہے کہ لندن پلان کے تحت یہ تھا کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے، وہ یہ اپنا جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ثابت کر رہی ہے کوئی پلان تھا یا نہیں تھا۔ لیکن لندن میں جو پلان یا منصوبہ تھا وہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں گے، مقدمات وغیرہ ختم ہو جائیں گے، مسلم لیگ نون کی حکومت بھی آ جائے گی، وزیر اعظم نواز شریف نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ الیکشن کے بعد نہیں، الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ آئیں، آپ پاکستان میں رہیں، لیکن حکومت آپ کو نہیں ملنی، حکومت آپ کے بھائی کو ملے گی، کیونکہ ان کے اندر لچک بھی ہے، کیونکہ وہ اتحادیوں کے ساتھ لے کر چلنے کا ہنر بھی جانتے ہیں، وہ فیصلے بھی مشاورت سے کرتے ہیں۔ اب یہ بات کسی اور نے نہیں نکالی، یہ خبر کسی اور نے بریک نہیں کی، یہ خبر نواز شریف صاحب کے ساتھ سائے کی طرح رہنے والے قابل احترام سینیٹر عرفان صدیقی نے دی ہے منیر جہانگیر کو۔ منیر جہانگیر کے پروگرام میں نے پورا پروگرام غور سے سنا ہے، اس میں عرفان صدیقی صاحب کا ایک جو باقی تو ساری باتیں کرتے ہیں نا، رانا ثناءاللہ کی بات ہوتی ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو بناتے اور اگر ہم اورنگزیب صاحب کو وزیر خزانہ نہ بناتے تو پھر ہماری حکومت نہ چل سکتی۔ تو اس کو وہ کہتے ہیں رانا ثناءاللہ اپنی بات کی خود تشریح کریں، لیکن بات ٹھیک ہے کہ اتحادی حکومت ہے، پھر فیصلے مشاورت کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اب جو حکومت ہے اس کو ایک طرح ایک زبان سے ایک جملے سے مسلم لیگ اون کر رہی ہے اور دوسرے سے ڈس اون کر رہی ہے۔ لیکن ساتھ پھر عرفان صدیقی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن فیصلے کابینہ کرتی ہے اور کابینہ کو تو وزیر اعظم ہی ظاہر ہے ہیڈ کرتے ہیں، تو وزیر اعظم کا فیصلہ جو ہے وہ مشاورت کے ساتھ جو ہوتے ہیں وطنی ہوتے ہیں۔ اور ایک اور چیز انہوں نے کی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ اب فیصلے نہیں کر پا رہے، مطلب نواز شریف سے فیصلوں کی منظوری لی جا رہی ہے، فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، منظوری نواز شریف سے لی جاتی ہے۔ لیکن وہ جو بات لندن پلان تھا نہیں تھا مجھے نہیں پتا، لیکن جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ تھی، عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو لندن آنے سے پہلے پتا تھا کہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے۔ تو کس طرح پتا تھا؟ وہ تو وزیر اعظم بننے کے لیے رہے تھے، پوری الیکشن کیمپین یہ تھی کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اور چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے، وہ ڈسنارے سے لیا گیا۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں کوٹ ان کوٹ ان کی بات آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اس میں کوئی ایک آدھ لفظ، کیونکہ میں جب لکھتا ہوں تو پھر اپنے تحریر بھی پڑھنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ نواز شریف
نے شاید وزارت عظمیٰ نہیں لینی، مجھے تب سے معلوم تھا جب وہ لندن میں تھے، اب شاید انہوں نے لگا دیا زبان میں کہ اس میں یہاں آنے سے 1.5-2 ماہ پہلے، یعنی مجھے پتا تھا 1.5-2 ماہ پہلے ان کے یہاں پاکستان آنے سے، یعنی اکتوبر سے بھی پہلے، یعنی یہ بات ہو رہی ہے اگست ستمبر کی، اور اگست ستمبر کی۔ وہ چاہتے تھے کہ نظام جو بھی بنے مستحکم بنے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے حوالے سے حلقوں میں کچھ تحفظات ہیں، میں راہ راست پر بھی چلوں تو بھی شاید وہ تحفظات آڑے آ جاتی، تو میں نہیں چاہتا کہ ایک بار پھر میری ذات کی وجہ سے، نواز شریف کی ذات کی وجہ سے ایسا بحران پیدا ہو جائے کہ نظام پٹڑی سے اتر جائے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں، یعنی نواز شریف، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جو شہباز شریف صاحب، جس میں لچک بھی ہے، مفاہمت کا جذبہ بھی ہے، 16 ماہ کی حکومت چلائی ہے، 14-15 اتحادیوں کو ساتھ رکھنے کا اپنا ہنر بھی آزمایا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی، یعنی نواز شریف کے، کہ شہباز شریف سوٹ کریں گے نظام میں۔ وہ چپ اس لیے، یعنی نواز شریف اس لیے چپ ہیں کہ ان کے بولنے سے نظام کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے بولا تو نظام کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ مثال دے رہے ہیں وہ پنجاب کے اجلاس میں، جس پر ہم نے بھی سوال اٹھایا کہ پنجاب کابینہ کے اجلاس میں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ کب تک لوگ بجلی کی قیمت میں اضافہ برداشت کریں گے۔ ہم نے بھی سوال اٹھایا تھا کہ جی نواز شریف صاحب تو اپنی حکومت کے لیے گڑھے کھود رہے ہیں نا، اور کیوں نہیں کر رہے حکومت کو؟ ان کی جماعت کی حکومت ہے، ان کے جماعت کے صدر وزیر اعظم ہے، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں، IMF کا جو پروگرام ہوگا اس کو بے شک وفاقی حکومت ڈیل کرے گی، لیکن اس پر عمل درآمد تو چاروں صوبوں میں ہونا ہے۔ تو نواز شریف صاحب اور کیوں نہیں کر رہے؟ تو وہ خود سمجھ رہے ہیں عرفان صدیقی صاحب کہ نواز شریف صاحب کی اس طرح کی بیان بازی جو ہے نا، اس طرح کی بات، وہ سسٹم کے لیے، ان کی حکومت کے لیے مسائل کھڑے کر سکتی ہے، اس لیے میاں صاحب چپ ہیں، اس لیے وہ بات نہیں کرتے۔ تو کہتے ہیں کہ سوال اٹھتے ہیں، یعنی وہ آگے میں ان کی بات کنٹینیو کرتا ہوں۔ مثال پنجاب کے اجلاس میں کہا تھا، پنجاب کابینہ کے اجلاس میں، کہ کب تک لوگ بجلی کی قیمت میں اضافہ برداشت کریں گے۔ سوال اٹھتے ہیں کہ نواز شریف کی اپنی حکومت ہے، پھر کیوں سوال اٹھا رہے ہیں؟ وہ محتاط ہیں، لا تعلق نہیں ہے، بڑے فیصلے اب بھی ان کی مشاورت اور رضامندی کے بغیر نہیں ہوتے۔ کل بھی وزیر اعظم ان سے ملاقات کرنے گئے تھے۔ باقی وہ باتیں میں نے آپ کو جو آگے پیچھے ہوئی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیصلے تو کہیں بھی ہو رہے ہو نا، اگر نواز شریف کی مرضی کے نہیں بھی ہوتے، یعنی نواز شریف حتمی فیصلہ خود نہیں کرتے، تو بھی ان کو اگر راضی کر لیا جاتا ہے، یعنی ان سے مہر لگوا دی جاتی ہے، اور مہر لگنے کے بعد نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی میری تو حکومت ہی نہیں ہے، 16 ماہ کی حکومت۔ تو یہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود مائنس ہونے کے لیے آئے تھے، یعنی تب تک تو یہ پتہ ہی نہیں تھا نا کہ مسلم لیگ نون کتنی سیٹیں لے گی، تب تک تو اندازہ نہیں تھا کہ مخلوط حکومت بنے گی۔ یہ خبریں تھیں مارکیٹ میں کہ نواز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم نہیں ہیں، وزیر اعظم کے امیدوار شہباز شریف صاحب ہیں۔ پیپلز پارٹی کوشش کر رہی تھی کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے، لیکن بہرحال اب یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ عمران خان کے ذہن میں یا ان کے خیالات میں جو بھی لندن پلان تھا وہ ہوگا۔ عمران خان مائنس ہو گئے، لیکن مائنس نواز شریف بھی لندن پلان کا حصہ تھا۔ مائنس سے مراد کہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے، آئیں گے، مقدمات ختم ہوں گے، الیکشن لڑیں گے، MNA بنیں گے، وزیر اعظم نہیں بنیں گے۔ پھر ظاہر ہے اس ڈیل کے تحت ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ بن گئی۔ اچھا جی، اب میں آتا ہوں آج چیمہ کے خط پر۔ وہ جو عمران خان صاحب نے پھر دوبارہ جو بات کی ہے نا کہ 3 لوگوں سے خطرہ ہے، تو بیرسٹر گوہر نے وہ بات کی ہے، وہ کل صبح کے ویلاگ میں اس پر ڈیٹیل سے بات کر لیں گے۔ آج چیمہ صاحب نے، کیونکہ ان کا بڑا ایشو بنا ہوا ہے کل سے، ان کے صاحبزادے 2 HSN کالج میں پڑھتے تھے اسکول لیول پر، وہ ان کی والدہ کا جب ٹرانسفر ہو گیا، یعنی ان کی اہلیہ کا، بچوں کی والدہ کا، تو ان کا کالج نہیں آ رہے تھے، تو اسکول نہیں آ رہے تھے، تو انہوں نے چھٹی کی درخواست دی، اور پھر یہ بھی درخواست دی کہ جی ہمیں فیس بھی معاف کر دیا، 3-4 سال ہو گئے بچوں کو۔ تو بہرحال وہ کالج نے انکار کر دیا، پرنسپل نے، مائیکل تھامسن نے، بورڈ آف گورننس میں فیصلہ نہیں ہوا، انکار ہوا۔ گورنر صاحب نے اپنے اختیارات، جو پتہ نہیں، ایچسونین تو کہتے ہیں گورنر کے پاس ایسے اختیارات نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بہرحال وہ فیس معاف کر کے ایک نئی پالیسی دے دی کہ جو بھی بچہ، اس کے اگر والدین لاہور سے باہر چلے جاتے ہیں اور وہ بچہ بورڈنگ میں نہیں ہے، تو پھر اس بچے کی جب تک وہ باہر جا کر پڑھ رہا ہے تب تک سیٹ بھی برقرار رہے گی،
اور فیس بھی نہیں دیں گے. یہ پالیسی اور اس پر ظاہر ہنگامہ ہو گیا, بڑا شور مچا. اور وفاقی وزیر ہے حاج چیمہ صاحب. حاج چیمہ صاحب نے خط لکھا ہے, ڈیٹیل خط ہے, میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا. انہوں نے الزام یہ بھی لگایا ہے کہ جو پرنسپل ہیں انہوں نے مجھے پرسنلی انفرادی طور پر یہ پیشکش کی تھی ریلیف کی کہ جی آپ اپنے بچوں کے لیے لیں, لیکن میں نے انکار کر دیا تھا, اور انہوں نے یہ آفر مجھے قابل احترام لوگوں کے ذریعے, کچھ قابل اعتماد لوگوں کے ذریعے کیا ہے. تو بہرحال وہ کہہ رہے ہیں وہ بلا وجہ سیاسی بنایا جا رہا ہے معاملے کو, کیونکہ میں ایک پبلک آفس ہولڈر ہوں, میں ایک وفاقی وزیر ہوں, اس لیے تو بلا وجہ بنایا جا رہا ہے. تو انہوں نے گورنر صاحب کو کہا بہت شکریہ آپ کا, میں یہ رعایت نہیں لوں گا, لیکن یہ پالیسی آپ نے واپس نہیں لینی. یعنی سیٹیں بھی خالی ہوں ایلیٹ کی, بچوں کی, اور فیس بھی نہ دیں, 2-2 4-4 5-5 سال وہ باہر رہیں اور کسی اور کا بچہ وہاں ایڈمٹ نہ ہو سکے, یعنی ایک کلاس میں اگر وہ چھوڑ دیتے. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. آپ اپنے بچوں کو پھر ادھر ہی رکھیں, ادھر ہی پڑھیں, یا پھر کم از کم فیس ادا کریں, یا کم از کم داخلہ وہ ختم کروا دیں, جو بھی. بہرحال اچھا, میں نے کہا تھا پرویز الہی صاحب پسلیاں ٹوٹنے کے بعد ان کو ایک انعام ملا ہے. ہوا یہ کہ پرویز الہی صاحب کو الیکشن ٹریبیونل نے PP 32 سے ان کے جو کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے تھے, وہ ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل نے, اپیلیٹ ٹریبیونل نے چودھری پرویز الہی صاحب کے کاغذات منظور کر دیے ہیں, منظوری دے دی ہے کہ جناب الیکشن لڑ سکتے ہیں پرویز الہی صاحب, الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے. تو پرویز الہی صاحب کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ جو وہ باتھ روم میں گر گئے اور پسلیاں ٹوٹ گئیں, سر پر چوٹ آئی, ہاتھ پر چوٹ آئی, پاؤں پر چوٹ آئی. چوٹیں کھانے کے بعد ایک انعام ہی ہے نا, ایک بڑا ریلیف پرویز الہی صاحب کے لیے جو ان کو ملا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.